خوشنودی ہے مادر حسنین، ایک بلند ترین صلوات۔ جتنا بلند مرتبہ پنجتن پاک کا ہے، 14 معصومین کا ہے، اتنی ہی بلند ترین صلوات۔ جو پردہ غیبت میں وارث محمد ہے، اس کی سلامتی و ظہور کے لیے ایک اور باواز بلند صلوات۔ سورہ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا ومولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین باب القاسم محمد۔ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آغاز گفتگو اس پروردگار عالم کی حمد و ثنا سے کہ جو اس عظیم الشان کائنات کو خلق کرنے والا ہے، وہ پروردگار کہ جس نے اس عظیم الشان کائنات کو خلق کیا اور اس کے بعد اس میں اپنے انبیاء کو ایک ایک کر کے بھیجا۔ اس پروردگار نے ہماری خلقت کی اور ہم بندوں کی خلقت کرنے کے بعد ہم لوگوں کو اس کائنات میں ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا بلکہ ہمیں رزق عطا کیا۔ وہ پروردگار کہ جس نے ہماری ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء کو اس کائنات میں بھیجا تاکہ وہ انبیاء آئیں اور ہماری ہدایت کر سکیں، وہ انبیاء بتا سکیں کہ کون سا راستہ ہمیں صراط مستقیم کی جانب لے جاتا ہے اور کون سا راستہ وہ ہے جو ہمیں گناہوں کی جانب لے جاتا ہے اور جس راستے پر ہمیں اور آپ کو نہیں چلنا۔ وہ پروردگار کہ جس نے اپنے حبیب کو ہمارے درمیان بھیجا، کس وجہ سے؟ خدا رسول اللہ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ قرآن میں اس کو حبیب کہہ کر پکار رہا ہے، اور جب اس حبیب کو ہمارے درمیان بھیج رہا ہے تو ذرا اندازہ لگائیے وہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہوگا۔ 70 ماؤں سے زیادہ وہ خدا ہم سے محبت کرتا ہے، اور وہ خدا چاہتا ہے کہ ہم اور آپ اس خدا سے طلب کریں، اس خدا سے مانگیں، ہم دعائیں مانگے۔ پروردگار کو اچھا لگتا ہے کہ بار بار ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کے بڑی سے بڑی چیز ہم اللہ سے مانگے اور وہ ہمیں عطا کر دے۔ چوتھے امام سے ایک مرتبہ ایک شخص نے سوال کیا، مولا یہ بتائیے کہ اللہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ خدا کسی کی سنتا ہے اور کسی کی نہیں سنتا؟ مولا مسکرا کر کہتے ہیں یہ وجہ نہیں ہے کہ خدا نہیں سنتا، خدا سنتا سب کی ہے مگر قبول کچھ لوگوں کی دعا کرتا ہے، کیونکہ پروردگار جانتا ہے کہ اس کے حق میں بہتر کیا ہے۔ اگر کوئی بچہ ہے، آگ ہے، روشنی ہے، اس کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ماں اس کو روک لیتی ہے کہ نہیں تم اس کی طرف نہیں جاؤ گے کیونکہ تمہیں خطرہ ہے، تم آگ کے قریب نہیں جاؤ گے۔ تو وہ پروردگار جو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے،
وہ ہمیں کوئی ایسی چیز کیسے عطا کر دے گا کہ جس سے ہمیں اور آپ کو نقصان ہو؟ ہمارے حق میں وہ چیز بہتر نہیں ہے، اس لیے خدا ہمیں وہ عطا نہیں کر رہا۔ ایک شخص ہے، رسول اللہ کا عاشق ہے، مسجد نبوی کے باہر بیٹھا کرتا تھا، مال و دولت نہیں ہے اس کے پاس، فقیر ہے، غریب ہے، مسجد نبوی کے پاس باہر آ کر در پہ بیٹھا رہتا تھا، رسول کا عاشق تھا، جتنی بار رسول گزرتے تھے اس کو سلام کر کے گزرا کرتے تھے۔ اب بیان یہ کرنا ہے کہ جو ہم مانگتے ہیں اور خدا ہمیں عطا نہیں کرتا تو اس کی وجہ کچھ ہوتی ہے، ہمارے حق میں وہ بہتر نہیں ہے۔ اب وہ فقیر مسجد نبوی کے در پر بیٹھا ہے اور بہت غریب ہے، رسول سلام کر کے اس کو گزرا کرتے ہیں۔ اب ایک مرتبہ رسول تمام لوگوں سے کہتے ہیں کہ جو زکوٰۃ تم نکالتے ہو، جو صدقہ تم نکالتے ہو، وہ اس فقیر کو دے دیا کرو کیونکہ یہ غریب ہے، اس کے کام آ جائے گا۔ لوگ وہی کرتے تھے، جو زکوٰۃ نکالتے تھے لا کر اس فقیر کو دے دیا کرتے تھے۔ اب ایک مرتبہ اس فقیر کے ذہن میں خیال آیا کہ لوگ اتنے مال و دولت والے ہیں، اتنی دولت لوگوں کے پاس ہے، کاش میرے پاس بھی وہ دولت ہوتی، کاش میرے پاس بھی وہ مال و دولت ہوتی۔ تو ایک مرتبہ وہ رسالت مآب کی خدمت میں گیا اور جانے کے بعد سوال کرتا ہے، یا رسول اللہ مجھے کچھ پیسے دے دیجئے، کچھ اشرفیاں دے دیجئے جس کی مدد سے میں تجارت شروع کر سکوں، اپنا کام کر سکوں اور مال و دولت حاصل کر سکوں۔ میں بھی امیر ہونا چاہتا ہوں، میں بھی چاہتا ہوں کہ میرے غلام ہوں، میں بھی چاہتا ہوں کہ میری خدمت کرنے والے ہوں، میں بھی چاہتا ہوں کہ میرے پاس پیسہ ہو۔ رسالت مآب کہتے ہیں کہ نہیں، تمہارے حق میں بہتر نہیں کہ تم تجارت کرو، تمہارے حق میں یہ بہتر نہیں کہ تمہارے پاس مال و دولت آ جائے۔ بہت اصرار کرتا ہے، نہیں رسول اللہ جو ہوگا میں دیکھ لوں گا، آپ بس مجھے پیسے دے دیں کہ جن پیسوں سے میں تجارت شروع کر سکوں۔ رسالت مآب نے منع کیا، ایک بار منع کیا، دوسری بار منع کیا، بار بار رسالت مآب منع کر رہے ہیں، رسول اللہ منع کر رہے ہیں کہ نہیں، تمہارے حق میں یہ بہتر نہیں کہ تم تجارت کرو، مگر وہ مان نہیں رہا۔ رسالت مآب نے ایک مرتبہ 2 اشرفیاں نکالی، رحمت للعالمین اشرفیاں دے رہا ہے۔ اب دیکھیے گا کیا رحمت ہوتی ہے ان پیسوں کی، جو اس عالمین کے لیے رحمت بن کر آیا، وہ ایک فقیر کو اشرفیاں دے رہا ہے کہ جاؤ تجارت شروع کر دو۔ اب رسالت مآب نے وہ اشرفیاں نکالی اور نکالنے کے بعد اس فقیر کے ہاتھ میں دے دی۔ فقیر ان اشرفیوں کو لے کر اپنے کام پہ واپس چلا گیا۔ ایک اشرفی سے 2 اشرفیاں رسالت مآب نے دی تھی، پہلی اشرفی سے اس نے ایک بکری خریدی، دوسری اشرفی سے اس نے کلہاڑی خریدی، اور کیونکہ رحمت بن کر وہ پیسے اس کے پاس آئے تھے، اب ان بکریوں میں اضافہ ہونے لگا، 1 سے 2، 2 سے 3، اور اتنی بکریاں ایک وقت میں اس کے پاس ہو گئیں کہ مدینے سے باہر جا کے اس نے ایک فارم کھول لیا جس میں ساری بکریوں کو وہ رکھا کرتا تھا۔ اب بہت مال و دولت اس کے پاس آ گئی، بے شمار مال و دولت اس کے پاس آ گئی۔ اب دھیرے دھیرے اس کی نمازیں چھوٹنے لگیں۔ پہلی چیز، نمازیں چھوٹنے لگی۔ رسول نے کہا تھا تمہارے حق میں تجارت بہتر نہیں ہے، پہلی چیز نمازیں چھوٹنے لگی۔ نماز مسجد میں پڑھنے نہیں آتا تھا، ہو سکتا ہے گھر پر نمازیں پڑھتا ہو۔ اب نماز جمعہ پڑھنے ہر کوئی مسجد میں جاتا تھا، ایسے کوئی جمعہ نہ گزرا تھا جس میں اس کی نماز جمعہ چھوٹ گئی ہو، رسول کے پیچھے اس نے نہ پڑھی ہو۔ اب ایسا وقت آیا کہ اس کی نماز جمعہ بھی چھوٹنے لگی، نمازوں سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یعنی بات معلوم ہوئی، اگر کوئی ایسا کام، اگر تجارت، اگر پیسہ آپ کو آپ کے دین سے دور کرے تو وہ صحیح نہیں ہے، اور اگر وہی پیسہ ہم لوگوں کو ہمارے دین کے قریب لے آئے تو اس کی فضیلت کا پھر کیا کہنا۔ اب جب اس کے پاس مال و دولت آ گئی، نمازیں چھوٹنے لگی، نماز جمعہ میں بھی نہیں پہنچ رہا۔ اب رسالت مآب نے کہا کہ وہ شخص جو میرے پاس آتا تھا، آ کر بیٹھتا تھا، میری زیارت کے لیے پریشان رہتا تھا، وہ شخص نظر نہیں آ رہا، اور جا کر اس سے کہو، سننے میں آ رہا ہے کہ اس کے پاس بے شمار مال و دولت آ گئی ہے۔ اب جاؤ اور جا کر اس سے کہو کہ پہلے وہ دوسروں کے پیسے کھاتا تھا، دوسروں کی زکوٰۃ کھاتا تھا، اب جاؤ اور اس سے جا کر کہو جب اس کے پاس پیسے آ گئے تو وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ تمام صحابہ گروہ بنا کر گئے، اور جانے کے بعد اس شخص کے پاس گئے۔ اس شخص کا نام ہے ثعلبہ، جو رسول کا عاشق ہے، جو فقیر تھا۔ اب مال و دولت آ گئی، نام ہے ثعلبہ۔ اب تمام لوگ ایک گروہ بنا کر اس کے پاس گئے، جانے کے بعد کہتے ہیں ہمیں رسالت مآب نے بھیجا ہے، ہمیں رسول اللہ نے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ ہمیں زکوٰۃ چاہیے کیونکہ تمہارے پاس مال و دولت آ گئی۔ اب اس میں تکبر آ گیا،
دوسری چیز جو بری عادت اس میں آئی وہ ہے تکبر. کیا کہتا ہے ان لوگوں سے؟ کہتا ہے کہ میرے پیسے ہیں، میں محمد کو کیوں دوں. تیسری بات، محمد نام لینے لگا. وہ شخص جو فقیر تھا، جو رسول اللہ کے علاوہ رسول کو کچھ نہیں کہہ کر پکارتا تھا، وہ اب نام لینے لگا. میرے پیسے ہیں، میں محمد کو کیوں دوں. لوگ خاموش رہے. تمام صحابہ واپس آ گئے. آنے کے بعد رسول کو تمام بات بتائی. اب رسالت مآب کہتے ہیں وہ دوسروں کے پیسے کھاتا تھا، اب جب اس کے پاس مال آیا تو وہ دینے کے لیے تیار نہیں، علی کو آنے دو. یعنی بات معلوم ہوئی جب کوئی کام کسی سے نہیں ہوتا تو رسالت مآب علی کو بلاتے ہیں، کیونکہ رسول جانتے ہیں کہ تمام لوگوں سے جو کام نہیں ہوگا اس مشکل کا حل علی کے پاس موجود ہوگا. اور رسول، یہ کہا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ رسول علی کو سب سے پہلے بلا لیتے تھے. یہی وجہ تھی کہ علی کا نام ہر جگہ ہوتا ہے. یہ وجہ تھی ہی نہیں. رسالت مآب آخر میں علی کو بلاتے تھے. جب کسی سے کام نہیں ہو پاتا تھا تب رسول اللہ علی کو بلاتے تھے، کیونکہ جانتے تھے علی کے پاس اس مشکل کا حل ہوگا. اب ایک مرتبہ علی خدمت رسالت مآب میں آئے. آنے کے بعد رسول اللہ کہتے ہیں اے علی، وہ جو شخص فقیر تھا اب وہ زکوٰۃ نہیں دے رہا، ایک کام کرو، زکوٰۃ چھوڑو، اس کے پاس جاؤ اور جانے کے بعد جو 2 اشرفیاں میں نے اس کو دی تھی وہ واپس لے کر آؤ. مولا کہتے ہیں ٹھیک ہے رسول اللہ. اب مولا علی اس شخص کے پاس گئے، ثعلبہ کے پاس گئے، اور جانے کے بعد کہتے ہیں اے ثعلبہ، مجھے وہ پیسے دے، مجھے وہ اشرفیاں دے کہ جو رسالت مآب نے تجھے دی تھی. اب ثعلبہ کہتا ہے اچھا، میرے پاس تو بہت پیسہ ہے، میں تمہیں عطا کر دیتا ہوں. 2 ہی اشرفیاں تو ہے، میرا کیا نقصان ہوگا. یہ وہی اشرفیاں ہیں جو رحمت بن کر اس کے پاس آئی تھیں، جو رحمت بن کر اس کے پاس آئی. اب وہ ان پیسوں کو واپس کر رہا ہے، اور کیا کہہ کر واپس کر رہا ہے کہ میرے پاس تو بے شمار مال و دولت آ گئی، کیا ہو جائے گا یہ 2 اشرفیاں میرے پاس سے چلی جائیں گی تو. اب ایک مرتبہ مولا کہتے ہیں مجھے وہ اشرفیاں دے. وہ ایسے ہاتھ بڑھاتا ہے اور مولا کے ہاتھ پہ رکھنا چاہتا ہے. مولا کہتے ہیں میں مانگنے نہیں، لینے آیا ہوں، تو اپنے ہاتھ پر رکھ، علی ہاتھوں سے اٹھا لے گا. اب ایک مرتبہ ان اشرفیوں کو لے کر میرا مولا رسول کی خدمت میں حاضر ہوا اور لا کر وہ پیسے، وہ اشرفیاں رسالت مآب کو دے دی. کافی وقت گزر گیا. ثعلبہ اب جب وہ جو پیسے، جو اشرفیاں اس کے پاس رحمت بن کر آئی تھی، اب وہ اس کے پاس سے چلی گئیں. اب دھیرے دھیرے اس کے پاس جو بکریاں تھیں ایک ایک کر کے مرنا شروع ہو گئیں. اس کی فصلیں تباہ ہو گئی، کاروبار بند ہو گیا، تجارت ختم ہو گئی. اب جب اس کے پاس کچھ نہ بچا تو ایک مرتبہ وہ پھر سے فقیر بن کر آ کر مسجد نبوی کے سامنے بیٹھ گیا. کچھ نہیں ہے اب اس کے پاس، آ کر پھر سے فقیر بن گیا، آ کر مسجد نبوی کے در پر بیٹھا ہے. اب پھر سے رسول گزرتے ہیں، لیکن اب بات کچھ اور ہے. پہلے رسول اس کو سلام کرتے تھے، اور اب جب رسول گزرے تو رسالت مآب نے اس کو سلام نہیں کیا. اب وہ کھڑا ہوا، کھڑے ہونے کے بعد رسالت مآب کو سلام کرتا ہے. سلام کرنا ہوتا ہے مستحب، جواب دینا ہوتا ہے واجب. رسول جواب نہیں دے رہے، مسئلہ جانتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی واجب کام رسول چھوڑ دے. رسول مسئلہ جانتے ہیں کہ اگر کافر سلام کرے تو جواب دینا واجب نہیں. یعنی رسالت مآب کی نظروں میں وہ شخص کافر ہو گیا تھا. ایک شخص یہاں آیا جس نے رسالت مآب کو سلام کیا، رسول نے جواب نہ دیا، اور 2 شخص در فاطمہ پر آئے. آنے کے بعد فاطمہ کو سلام کرتے ہیں، فاطمہ جواب نہیں دے رہی. اگر ہمت ہے تو لوگ یہ کہہ دیں کہ فاطمہ کو مسئلہ معلوم نہیں، فاطمہ کو علم نہیں. یہ اس بات کا اقرار کر لے کہ جو در فاطمہ پر آئے وہ مسلمان نہیں. صلوات پڑھے محمد. جو در فاطمہ پر آئے وہ مسلمان نہیں. اب ثعلبہ بار بار کھڑے ہو کر سلام کرنا چاہتا ہے. رسالت مآب اپنے منہ کو موڑ لیتے ہیں، جواب نہیں دیتے. کبھی اس جانب سے جاتا ہے، رسول کو سلام کرتا ہے، السلام علیکم یا رسول اللہ. رسول جواب نہیں دیتے، منہ کو موڑ لیتے ہیں. کبھی دوسری جانب سے جاتے ہیں، وہ شخص جواب نہیں دیتا. اب ایک مرتبہ جب رسول جواب نہیں دے رہا، ایک شخص نے سوال کیا یا رسول اللہ، پہلے آپ اس کو سلام کرتے تھے، اب وہ سلام کرتا ہے تو آپ جواب نہیں دیتے.
رسالت مآب کیا وجہ ہے؟ رسول مسکرا کر کہتے ہیں اس پر امتحان آیا تو اس کے دل میں جو تھا وہ کھل گیا، چھپی ہوئی چیز جو اس کے کردار میں تھی وہ باہر آ گئی. یعنی بات معلوم ہوئی کہ جب امتحان لیا جاتا ہے تو انسان کی اصلیت باہر آ جاتی ہے. ایک امتحان میدان غدیر میں بھی لیا گیا تھا. رسول نے ہاتھوں پر بلند کر جب علی کو من کنتو مولا فہذا علی مولا کہا، کچھ لوگوں کے لیے امتحان تھا. دلوں کے بغض دھیرے دھیرے باہر نکلنے لگے، دھیرے دھیرے دلوں کے بغض جو علی کے خلاف تھے وہ باہر نکلنے لگے. ارے بھائی رسالت مآب نے اعلان کر دیا، علی کو خلیفہ بنا دیا. اب اس سے جو میسج ملتا ہے اس واقعے سے، کیونکہ ثعلبہ کا کاروبار برباد ہو گیا، اب وہ سلام کر رہا ہے، رسالت مآب جواب نہیں دے رہے. یعنی اگر ہم خدا سے کوئی چیز مانگ رہے ہیں اور وہ عطا نہیں کر رہا تو اس میں اس کی مصلحت ہے، کیونکہ ثعلبہ کی بھی تجارت ختم ہو گئی، اس کا کاروبار برباد ہو گیا، تمام بکریاں مر گئیں، فصلیں برباد ہو گئیں. ایسا نہ ہو کہ ہم کچھ ضد کر کے خدا سے مانگیں اور بعد میں وہ چیز ہم سے لے لی جائے تو ہمیں تکلیف ہوگی. ایک دعا ہے جو ہم اور آپ مانگتے ہیں. دو طریقوں سے انسان دو لوگوں سے دعائیں مانگتا ہے. جو ناواقف اسرار ہوتے ہیں وہ محتاج سے مانگتے ہیں، اور جن کو دعا مانگنے کا سلیقہ آتا ہے وہ بے نیاز سے مانگتے ہیں، وہ پروردگار سے مانگتے ہیں. سے مانگتے ہیں. ایک ہوتا ہے محتاج سے مانگنا. محتاج سے جب ہم مانگتے ہیں تو اس کا نام ہوتا ہے التماس کرنا، سفارش کرنا، ہاتھوں کو جوڑنا، ارے بھائی یہ چیز ہمیں دے دو. اور خدا سے مانگنے کا نام ہوتا ہے دعا. یہ دعا ہی ہے کہ پروردگار چاہتا ہے کہ ہم اس سے مانگیں. اور حدیثوں میں موجود ہے کہ خدا رسالت مآب کہتے ہیں کہ وہ شخص جو بار بار خدا سے دعائیں مانگتا ہے قیامت کے دن اس کو اس کا ثواب ملتا ہے. اور جو چیزیں خدا نے نہیں عطا کی اس پر بھی ہم شکر ادا کریں کہ اے میرے پالنے والے تو نے مجھے یہ عطا نہیں کیا. کیونکہ جو چیزیں جو دعائیں ہم اور آپ مانگتے ہیں اور وہ اللہ قبول نہیں کرتا، قیامت کے دن اس کا ثواب وہ خدا ہمیں دیتا ہے. اگر خدا نے ہمیں کسی چیز سے مجبور کیا ہے، اگر کوئی چیز عطا نہیں کی، علامہ امینی کا بھی جنہوں نے الغدیر لکھی ہے، 11 جلدوں میں کتاب موجود ہے، جنہوں نے وہ کتاب لکھی ہے، ان کا بھی ایک پیر خراب تھا. جب ایک مرتبہ امام ان کے خواب میں آئے، رسالت مآب ان کے خواب میں آئے، اور آنے کے بعد علامہ امینی نے سوال کیا، یا اللہ میرا پیر خراب ہے. دل میں تھا، زبان پہ نہیں آ رہا تھا علامہ امینی کے کہ رسالت مآب سے کہہ سکے کہ میرا پیر خراب ہے، میں نے تو اتنی عبادتیں کی لیکن قبول نہیں ہوتی. تو وہ جو خواب میں آئے تھے رسالت مآب کہتے ہیں اگر تمہارا پیر خراب ہے یا تمہیں کوئی ایسی تکلیف ہے تو خدا وند عالم تمہیں قیامت کے دن اس کا اجر دے گا. پروردگار بتائے گا کہ اس مشکل کے ساتھ تم نے اپنی زندگی کو کاٹا ہے، ایسی چیز کے ساتھ تم نے اپنی زندگی کو کاٹا ہے، تو قیامت کے دن اس کا نور تمہیں حاصل ہوگا. اب ایک دعا ہے جو آپ اور ہم مانگتے ہیں، ہمیں کیا معلوم وہ دعا خدا تک پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی. تو کہا جاتا ہے کہ اپنی دعاؤں میں ائمہ کے جملوں کا استعمال کریں، معصومین کے اقوال کا استعمال کریں، ان کے لفظوں کا استعمال کریں. بے شک ہم ان کی منزلت تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن انہوں نے جو دعاؤں میں جملوں کا استعمال کیا ہے، لفظوں کا استعمال کیا ہے، ان کو تو ہم اور آپ اپنی دعاؤں میں یوز کر سکتے ہیں، ان کو اپنی دعاؤں میں استعمال کر سکتے ہیں. کیونکہ ہو سکتا ہے جن جملوں کا ہم اور آپ استعمال کر رہے ہیں، جن لفظوں کا ہم اور آپ استعمال کر رہے ہیں، وہ بارگاہ پروردگار میں نامناسب ہوں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان جملوں کا استعمال کریں جو ائمہ ہمیں بتا رہے ہیں. اب دو لوگ دعا مانگتے ہیں، ایک ہے جو ہم بندے دعا مانگتے ہیں اور ایک ہے جو ائمہ دعا مانگتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ دعائیں نہیں مانگتے اور صرف ہمیں ہی خدا کہتا ہے کہ دعائیں مانگو، بلکہ ائمہ بھی دعائیں مانگتے ہیں. اور کس انداز سے دعائیں مانگتے ہیں کہ مصلی کو بچھا دیتے ہیں، نمازیں ادا کرتے ہیں، نماز شب ادا کرتے ہیں، ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں اور اپنی دعاؤں کو مانگتے ہیں، اور پروردگار عطا بھی کر دیتا ہے.
کون سے ایسے ائمہ جنہوں نے دعا نہیں مانگی؟ جناب فاطمہ نے بھی دعا مانگی، امام حسین نے بھی دعا مانگی، امام حسین نے دعا میں جناب سکینہ کو مانگا، خدا نے عطا کر دی۔ ایک 4 سال کی بچی جو کربلا میں اتنی مصیبتیں جس نے اٹھائی، امام حسین کو خدا نے عطا کر دی۔ ایک ہے جو مولا علی نے دعا مانگی، مولا علی نے جو دعا مانگی، کس کو دعاؤں میں مانگا؟ مولا عباس کو، اور وہ عباس خدا جانتا ہے کہ وہ علی دعا مانگ رہا ہے کہ جس نے کبھی کچھ نہیں مانگا۔ اب علی نے دعا مانگی تو اس کو ایک ایسا بیٹا عطا کرو کہ جیسا بیٹا کہیں موجود ہی نہ ہو۔ کیا شجاعت تھی مولا عباس کی، اور ہم نے تو اور آپ نے تو آج تک شجاعت کے بارے میں سنا ہے، آج بیان کرنا ہے کہ کیا علم موجود تھا میرے مولا کے پاس، جناب عباس کے پاس کیا علم موجود تھا، اور کیا شجاعت ہے اور کیا خوبصورتی ہے۔ کیونکہ بنی ہاشم میں جو قبیلہ تھا اس کی تین خصوصیات تھیں۔ پہلی کہ وہ بہت سخی ہوا کرتے تھے، دوسری جو وہاں ان کی کوالٹی تھی وہ یہ تھی کہ بہت شجاع ہوا کرتے تھے، اور جو تیسری تھی وہ یہ تھی کہ بہت خوبصورت ہوا کرتے تھے۔ اب مولا عباس کی خوبصورتی کا کیا عالم ہے کہ وہ جنگ صفین میں چل کر سمجھ آئے گا کہ جب جنگ صفین میں ایک مرتبہ عباس گھوڑے پر سوار ہے، مولا علی بھی چہرے پر نقاب لیتے تھے، مولا عباس بھی چہرے پر نقاب لیتے تھے، اور چہرے پر نقاب لے کر علی کا بیٹا گھوڑے پر سوار ہوا اور میدان میں روانہ ہو گیا، ہاتھ میں تلوار ہے۔ عباس میدان میں گئے، جانے کے بعد جنگ شروع کی۔ ایک مرتبہ میدان میں علی علی ہونے لگا، ایک شخص علی کی خدمت میں آیا، مولا یہ بتائیے کہ آپ یہاں ہیں تو میدان میں کون ہے؟ میدان میں ایک شخص ہے جو لڑائی کر رہا ہے اور میدان میں علی علی ہو رہا ہے، مولا آپ ہی کی شجاعت نظر آ رہی ہے، مولا آپ کی طرح ہی اس کے چہرے پر نور نظر آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ مولا کہتے ہیں بلا کر لاؤ کون جنگ کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ وہ شخص گیا، جانے کے بعد عباس سے کہتا ہے علی تمہیں بلاتے ہیں۔ عباس گھوڑے سے اترے، کس انداز سے علی کا بیٹا علی کے قریب آ رہا ہے، ہاتھوں میں زلف، ہاتھوں میں تلوار ہے، چہرے پر نقاب ہے، رنگ گورا ہے، پیشانی پر بال ہے، علی کے قریب آنا تھا۔ علی نے دیکھا اور مسکرا کر کہتے ہیں ھذا قمر بنی ہاشم۔ کسی کی نظریں جھکی ادب سے کسی نے ڈر سے نظر ہٹا لی، کسی کی نظریں جھکی ادب سے کسی نے ڈر سے نظر ہٹا لی، نہ دوستوں نے کمال دیکھا نہ دشمنوں نے جلال دیکھا۔ حضرت مولا عباس کے لیے بلند تر سلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو کیا عالم ہوگا مولا عباس کی خوبصورتی کا کہ جس کو علی قمر بنی ہاشم کہہ کر پکار رہے ہیں۔ اگر وہ گھر جس میں کوئی خوبصورت نہ ہو اور ایک بچہ خوبصورت پیدا ہو جائے تو لوگ تمام نام اسے دینا شروع ہو جاتے ہیں، مگر وہ قبیلہ، مگر وہ خاندان کہ جس میں سب خوبصورت ہو، اس میں اگر کسی کو قمر بنی ہاشم کہہ کر پکارا جائے۔ اور رسالت مآب کے لیے کہا جاتا ہے کہ تمام انبیاء سے خوبصورت تھے رسول اللہ، اور رسول اللہ مولا علی کو کیا کہہ کر پکار رہے ہیں کہ اے علی تمہارا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح نظر آتا ہے۔ اور اب وہ علی کہ جس کو رسول یہ کہہ کر پکارے، وہ کسی کو قمر بنی ہاشم کہہ کر پکارے، وہ کسی کو بنی ہاشم کا قمر کہہ کر پکارے تو کیا منزلت ہوگی اس کی خوبصورتی کی۔ اور جناب عباس کی وفاداری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قیامت کے دن جناب یوسف بھی کہیں گے کہ اے میرے پالنے والے، اتنے بھائی نہ دیتا، ایک عباس عطا کر دیتا، ایک عباس عطا کر دیتا۔ اور مولا عباس کی شجاعت، مولا عباس کے پاس اتنا علم موجود ہے، وہ کربلا میں امام حسین نے بتا دیا کہ جب 9 محرم کو، بس فضائل کے آخری جملے ہیں جو مولا عباس کے حوالے سے بیان کرنے ہیں کہ کیا علم ہے عباس کے پاس۔ آج تک شجاعت کے بارے میں سنا ہے، آج علم کے بارے میں سنیں گے۔ علی کا بیٹا ہے، علم نہیں ہوگا۔ اب 9 محرم کو جب فوج یزیدی نے قیام حسینی کا گھیراؤ کرنا شروع کر دیا تو ایک مرتبہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آنے لگی۔ امام حسین نے سر کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد کہتے ہیں اے نا عباس، اے عباس کہاں ہو؟
ایک مرتبہ مولا عباس خدمت حسین میں آنے کے بعد کہتے ہیں مولا عباس حاضر ہے. لوگ سوچ رہے ہیں کہ مولا جنگ کی اجازت دیں گے، لیکن آج مصلحت امام کچھ اور بتانا چاہتی ہے. آج امام کچھ اور بتانا چاہ رہے ہیں. کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ اب ایک مرتبہ مولا عباس روانہ ہوئے، خدمت امام حسین میں آئے. امام حسین کہتے ہیں کہ اے عباس جاؤ اور جا کر کسی بھی طرح سے کوشش کرو کہ یہ جنگ آج نہیں کل ہونی چاہیے. امام جانتے ہیں ایک حر موجود ہے، ایک چاہنے والا موجود ہے جو یہاں آنا چاہتا ہے. امام نے ایک رات کی مہلت مانگی. جناب عباس گھوڑے پر سوار ہوئے. گھوڑے کا نام ہے اشہل. اب مولا عباس روانہ ہوئے. اب مولا عباس جا کر خطبہ دیں گے. 8 خطبے ہیں جو مولا نے مدینے سے کربلا تک دیے ہیں. ایک خطبہ آپ لوگوں کی خدمت میں بیان کرنا ہے کہ جب مولا عباس روانہ ہوئے، روانہ ہونے کے بعد گھوڑے پر سوار ہونا تھا. گھوڑے کا نام ہے اشہل. دور سے پہچانا جا سکتا ہے. علی اکبر کو ساتھ لیا، جعفر ابن عقیل کو ساتھ لیا. اب عباس روانہ ہوئے، میدان میں جانا تھا. ایک مرتبہ ایک گھڑ سوار آیا، آنے کے بعد راستہ روکتا ہے. اے عباس ہمیں حسین سے بات کرنی ہے، ہمیں تم سے بات نہیں کرنی. مولا عباس کہتے ہیں تمہیں مجھ سے بات نہیں کرنی. تم جانتے ہو عباس کون ہے؟ عباس 2 اماموں کے وزیر رہ چکے ہیں، ایک امام حسن اور امام حسین. کیونکہ ایک امام کا وزیر دوسرا امام نہیں بن سکتا، دونوں جوانان جنت ہیں. تو امام حسن کے وزیر بھی عباس ہیں اور امام حسین کے وزیر بھی عباس ہیں. اب وہ شخص یہ سن کر چلا گیا. جناب عباس روانہ ہوئے. علی بیٹا علی کی طرح سے گھوڑے پر سوار ہوا. اب علی طرح سے کلام کرے گا. جانے کے بعد مولا روانہ ہوئے. اب لشکر یزیدی کے قریب جانا تھا. کون ہے عباس؟ 72 کے لشکر کے سردار. اب عباس روانہ ہوئے. جانے کے بعد لاکھوں کا لشکر ہے. لاکھوں کے لشکر کے سردار کی آنکھوں میں 72 کے لشکر کے سردار نے جو کلام کیا. عباس قریب گئے. جانے کے بعد کیا شجاعت ہے، گھوڑے کو اتنا قریب لے گئے کہ دونوں گھوڑوں کی عمر ابن سعد اور جناب عباس کے گھوڑے کے سر مل رہے تھے. اب ایک مرتبہ جناب عباس کہتے ہیں عمر سعد تجھے نہیں معلوم تو کس کے خیموں کا گھراؤ کر رہا ہے؟ تجھے نہیں معلوم وہ حسین کون ہے؟ وہ حسین ہے کہ جو نواسے رسول ہے. یہ وہ حسین ہے کہ جس کا جھولا اسرافیل جھلا رہے ہیں، جس کو لوریا جبرائیل سنا رہے ہیں، جو زمین پر کم اور جس میں رسالت پر زیادہ چلا ہو. یہ وہ حسین ہے کہ جس کے جسم پر رسول کے بوسوں کی بارش ہو. یہ وہ حسین ہے کہ جس کے جسم پر بوسوں کی بارش ہے رسول خدا کی، جس سے رسول اتنی محبت کرتے ہیں. اب جب تمام لوگوں کو جناب عباس خطبہ دے چکے کہ تم کیا جانو، تم کن کے خیموں کا گھراؤ کر رہے ہو؟ تم ان کے خیموں کا گھراؤ کر رہے ہو کہ جن کے لیے عزت و شہرت بن کر آئی ہے، جن کے لیے عزت بن کر آئی ہے. یہی ہے جن کی وجہ سے عزت آج تک اس کائنات میں ہے. آج مصلحت امام یہ بتانا چاہ رہی ہے اگر حسین چاہتے تو عباس کے ہاتھ میں تلوار دے دیتے اور جنگ کی اجازت دے دیتے، مگر آج مصلحت امام بتانا چاہ رہی ہے کہ عباس کا مبلغ علم یہ ہے کہ جہاں حجت کی ضرورت ہو عباس وہاں جا کر حجت کو مکمل کر سکتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد. اور مسکان میں وہ روک تھا ابن حسین کی، مسکان میں وہ روک تھا ابن حسین کی. قاتل بھی کانپتا رہا اصغر کے سامنے. حضرت مولا پاک جناب اصغر علیہ السلام کے لیے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ ہے دعائے علی. مولا علی نے دعاؤں میں اسی عباس کو مانگا تھا. اب جو ہم دعائیں مانگتے ہیں
ہم وسیلوں کے ذریعے مانگتے ہیں. کیوں وسیلوں کے ذریعے مانگتے ہیں؟ کیونکہ خدا نے کوئی چیز ہمیں ڈائریکٹ عطا نہیں کی. پروردگار نے جو چیز عطا کی وہ کسی ذریعے سے عطا کی. قرآن عطا کی تو ذریعہ رسول سے عطا کی. تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم اپنی دعاؤں کو بغیر وسیلے کے اس پروردگار تک پہنچا سکتے ہیں؟ یہی وہ منزل ہے کہ جہاں پر ہمیں اور آپ کو وسیلوں کی ضرورت ہوتی ہے. اور ہم تو خوش نصیب ہیں کہ ہمیں ایسے وسیلے ملے کہ جیسے وسیلے کسی کو نہیں ملے. ایک وسیلہ ہے مولا عباس کا جو ہم اور آپ لیتے ہیں. ایک شخص ہے مولا سے محبت کرنے والا، ذریعہ عباس پر گیا، روضہ عباس پر گیا، اور جانے کے بعد ایک مرتبہ علامہ ایک عالم دین وہاں موجود ہے، اپنی کتاب میں لکھتے ہیں وہ شخص آیا اور آنے کے بعد ذریعہ عباس کو پکڑتا ہے اور کہتا ہے اے عباس میری ماں کو ٹھیک کر دے. ماں کو لے کر آیا ہے، ماں بہت بیمار ہے، تمام ڈاکٹرز نے منع کر دیا کہ تمہاری ماں کا علاج کہیں نہیں ہوگا. اب وہ شخص آیا اور آنے کے بعد ذریعہ عباس کو پکڑتا ہے. کتابوں میں موجود ہے کہ جب اس شخص نے ذریعہ عباس کو پکڑا تو وہ کہتا ہے اے عباس میری ماں کو ٹھیک کر دے. اس کی ماں ٹھیک نہیں ہوئی، اس کو شفا نہیں ملی، کافی وقت انتظار کیا. ایک مرتبہ وہ کہتا ہے اور کافی وقت تک اس روضے میں موجود رہا. کچھ وقت بعد پھر اٹھا اور اٹھنے کے بعد اس جالی کو پکڑا، زری کو پکڑا. اور عالم دین کہتے ہیں کہ اس بار جو اس نے کہا وہ تڑپا دینے والا تھا. اس نے زری کو پکڑا اور کہتا ہے اے عباس تم غیروں کو عطا کرتے ہو تو مجھے نہیں عطا کرو گے؟ مولا کو باب الحوائج کہا جاتا ہے نا، جو تمام لوگوں کی حاجتوں کو پورا کرے. پروردگار نے شاید اسی لیے باب الحوائج کہا کیونکہ کربلا میں ان کی حاجت پوری نہیں ہوئی، آس پوری نہیں ہوئی. اب وہ شخص گریہ کرے جا رہا ہے مولا کسی طرح سے میری ماں کو ٹھیک کر دے، میرے پاس کوئی نہیں ہے سوائے میری ماں کے، میں اکیلا رہ جاؤں گا، تنہا رہ جاؤں گا، مولا جو بھی ہو میری ماں کو ٹھیک کر دے. اب ایک مرتبہ جب اس کی ماں کو شفا نہیں ملی، وہ شخص کہتا ہے اے عباس اگر تم نے میری ماں کو ٹھیک نہیں کیا نا تو میں جا کر تمہارے بابا علی سے نجف میں شکایت کر دوں گا. اے عباس میں جاؤں گا اور نجف میں تمہارے بابا سے تمہاری شکایت کر دوں گا. اب ایک مرتبہ وہ شخص روانہ ہوا، پیدل جا رہا ہے نجف. اب جب نجف کے راستے پر ہے، راستے میں پہنچا اسے ایک گھڑ سوار ملتا ہے. ایک گھڑ سوار ملتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہتا ہے عباس میری ماں کو شفا نہیں عطا کر رہے، میں جا رہا ہوں اور میں جا کر علی سے شکایت کروں گا. ایک مرتبہ وہ شخص روانہ ہوا، وہ گھڑ سوار کہتا ہے رکو، میں کہتا ہوں تمہاری ماں ٹھیک ہو گئی ہوگی، جاؤ ایک بار دیکھو تو صحیح. وہ کہتا ہے نہیں میں اتنا دور آ گیا، واپس جاؤں گا تو بہت وقت لگ جائے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری ماں مر جائے. ایک مرتبہ وہ شخص روانہ ہو رہا ہے، چاہ رہا ہے کہ جیسے ہو میں نجف پہنچوں. وہ گھڑ سوار کہہ رہا ہے نہیں میں تمہیں اپنے گھوڑے پر واپس نجف لے جاؤں گا، میں کہہ رہا ہوں تمہاری ماں ٹھیک ہو گئی ہوگی، وہ عباس سب کو عطا کرتا ہے. اب گھوڑے پر بٹھا کر اس کو واپس لایا. اب وہ ماں جو بستر پر اب وہ ماں جو اٹھ کر خود بیٹھ نہیں سکتی تھی، اب وہ شخص داخل ہوا تو دیکھتا ہے ماں شفا یاب ہو گئی، ماں کو شفا مل گئی. ماں کو شفا مل گئی. جو ماں خود سے بول نہیں پاتی تھی اب وہ بول رہی ہے اور ذریعہ عباس کے پاس بیٹھ کر عبادت کر رہی ہے. یہ وہ عباس ہے جو غیروں کو عطا کرتا ہے تو وہ ہمیں کیوں نہیں عطا کرے گا؟ مولا عباس کے وسیلے سے دعا کرے کیونکہ باب الحوائج ہے نا، کربلا میں ان کی حاجت پوری نہیں ہوئی. مولا عباس کی حسرت تھی کہ کربلا میں جنگ کرتے، مگر ہائے افسوس کہ جنگ کی اجازت نہیں ملی. یہ ایسا نہیں تھا کہ صرف کربلا میں جنگ کی اجازت نہیں ملی، بلکہ جب امام حسن کو زہر دیا گیا تو امام جناب عباس نے چاہا کہ جنگ کرے لیکن نہیں، جناب زینب نے روک لیا، نہیں عباس. امام حسین نے روک لیا، نہیں عباس جنگ نہیں کرنی. یہاں کربلا میں بچے پیاسے تھے، عباس چاہتے تھے پانی جا کر لے آئے، مگر جنگ کی اجازت عباس کو نہیں ملی. ہاں زادارو یہ وہی عباس ہے کہ جو 28 رجب کو کربلا سے اپنی بہنوں کے ساتھ روانہ ہوا تھا اور قافلہ سالار عباس تھے. ہاں زادارو ارے اب بیویوں کو سوار کرنا تھا. زینب آگے بڑھی، کبھی عباس آگے بڑھتے ہیں، کبھی علی اکبر آگے بڑھتے ہیں، چاہتے ہیں زینب کو سوار کرے. ارے حسین کہتے اے عباس ارے میں چاہتا
मशरू। अरे मदीने को देखना था, अली की बेटियों ने मरसिया पढ़ा, ए नाना के मदीने, अरे मेरे आने को कबूल न करना। अरे जब हम गए थे तो हमारी गोदियां आबाद थी, अरे जब हम वापिस आए तो ना हमारे भाई मौजूद है ना हमारे बच्चे मौजूद है। हाँ बीबियों, जब ये काफिला निकला था ना रजब में मदीने से, तो इस काफिले में बच्चों की तादाद बहुत थी, लेकिन जब वापस आया तो बच्चों की तादाद कम थी। अरे सवाल किया गया बच्चों की तादाद कम क्यों है? जवाब मिलता है, अरे जब ऊँटों को दौड़ाया जाता था बच्चे नाके से गिर जाते थे, अरे पीछे से आने वाले ऊँट उन बच्चों को रोते हुए रवाना हो जाते थे। हाँ बीबियों, अरे एक मर्तबा बीबियाँ मदीने पहुंच रही है, ज़ैनब सबसे पहले कब्रे रसूल पर गई, कब्रे रसूल को पे अपने आप को गिराया, ज़ैनब बैन करती है, ए नाना, अरे जब कोई बाहर जाता है तो तोहफे लेकर आता है, ए नाना, अरे ज़ैनब आई तो है मगर इन जख्मों के सिवा कुछ न लाई, ए नाना, अरे इन दुख भरी दास्तानों के सिवा ज़ैनब कुछ न लाई, ए नाना एक तोहफा देखेंगे। अरे एक मर्तबा ज़ैनब ने एक कुर्ता निकाला, अरे कब्रे रसूल पर डाला, कब्रे रसूल में ज़लज़ला आया, ए ज़ैनब, अरे इस कुर्ते को हटा लो, मैं हुसैन का खूब बड़ा कुर्ता नहीं देख सकता। ज़ैनब तड़प गई, ए नाना, अरे आप तो खूब बड़ा कुर्ता नहीं देख पा रहे, अरे ज़ैनब के दिल से पूछिए 70 कदम के फासले से भाई की रगों को कटते हुए कैसे देखा। हाँ ज़ादारो, अब ज़ैनब ने तमाम लोगों को दिल का हाल सुना लिया। अरे अब ज़ैनब उस बीबी से मिलने जा रही है कि जिस बीबी का बेटा जब घोड़े से गिरा तो उसके हाथ ना थे। हाँ ज़ादारो, अब उम्मुल बनीन करीब आई, बीबियों से सवाल करती है, एक एक बीबी के चेहरे को देखती है। अरे उम्मुल बनीन पहचान न सकी, बीबियों से सवाल करती, ए बीबियों, अरे ये बताओ क्या इस काफिले में अली की बेटी ज़ैनब आई है? हाँ ज़ादारो, अरे ज़ैनब इतनी गरीब हो गई कि अम्मा उम्मुल बनीन न पहचान सकी। अब एक मर्तबा ज़ैनब कब्रे रसूल कब्रे ज़हरा पर गई, जाने के बाद अपने आप को कब्रे ज़हरा पर गिराया। दुनिया का दस्तूर होता है ना कि बेटियां जो बातें किसी से ना करे, अरे माँ से करती है। अरे हाय ज़ैनब इतने जुल्म सहते हुए वापस आई, कब्रे ज़हरा पर अपने आप को गिराया, ए अम्मा, अरे बाद शहादत हुसैन हम पर इतने जुल्म ढाए गए, ए अम्मा, अरे हमारे बाजुओं में रस्सियाँ बांधी गई, ए अम्मा, हम सकीना को तन्हा छोड़ कर आए हैं। सयालमून अल्लज़ी ज़लमू अय्यनक़लिबून वनक़लिबून अला लानतुल्लाहि अला क़ौमिज़ ज़ालिमीन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। है मेरे पालने वाले, तुझे वास्ता है सुगरा की बीमारी का कि जो जो बीमार है उन्हें शिफाए कामिला अता फरमा। है मेरे माबूद, तुझे वास्ता है मौला अली के इल्म का कि हम लोगों को इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमा। है मेरे माबूद, तुझे वास्ता है कि जो जो लोग रास्ते में हैं, सफ़र में हैं, उनको सलामती के साथ अपने वतन वापस लेकर आ। है मेरे पालने वाले, तुझे वास्ता है आबिद बीमार के सैयद सज्जाद के सजदों का कि हम लोगों को भी सजदा करने की तौफीक अता फरमा। है मेरे पालने वाले, तुझे वास्ता है रबाब की उजड़ी हुई गोद का कि जो जो माए बे औलाद है उन्हें औलाद साले अता फरमा। है मेरे माबूद, तुझे वास्ता है पंजतन पाक का, 12 इमामों का, 14 मासूमीन का कि हमारे वक्त का इमाम जो आज भी पर्दे गैबत में है उसकी ज़हूर में ताजील फरमा और हमें उनके अंसार व अक़रबा में शुमार फरमा। मातम हुसैन।